جنگ حنین، اس کے متعلق یہاں آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 سے 27 تک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اور اللہ نے بہت ساری جگہوں میں تمہاری مدد فرمائی اے مسلمانوں، ویوم حنین، اور حنین کے دن، جنگ حنین میں حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈالا، فلم تغنی عنکم شیئا، تو تمہیں وہ کثرت کچھ کام نہ آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور اللہ نے تم پر زمین کو تنگ کر دیا اس کے کشادہ ہونے کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے سکینہ سکون نازل فرمایا اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر کو بھیجا جس کو تم نہ دیکھتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کو عذاب دیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ یہ غزوہ حنین کے تعلق سے اللہ پاک نے یہاں آیات ذکر فرمائی۔ حنین یہ مکے اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حنین، یہاں پر یہ غزوہ حنین ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد یہ غزوہ حنین میں شرکت فرمائی۔ اچھا، غزوہ عربی میں دو اصطلاح استعمال ہوتی ہیں، غزوہ اور سریہ۔ غزوہ کہتے ہیں وہ جنگ جس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، اور سریہ یا سرایا وہ جنگ کے جس میں صرف صحابہ نے شرکت کی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ سین را یا جیسے سریہ ہم بولتے ہیں نا، مکانوں میں لگتا ہے تعمیرات میں سریہ، اسی طرح سریہ اس کی جمع ہے سرایا۔ تو یہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوئی۔ اب فتح مکہ میں کیا ہوا کہ کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے، اور جتنے بھی بڑے بڑے قبیلے تھے ان پر فتح مکہ کے بعد بڑا روب پڑا مسلمانوں کا کہ بھائی اب تو یہ مکہ کو بھی فتح کر لیا، مکہ میں بھی داخل ہو گئے، تو اب یہ تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو کئی جو قبیلے تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور کئی وہ تھے جو مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن انہوں نے صلح کر لی مسلمانوں سے۔ لیکن قبیلہ حوازن اور ثقیف یہ دو قبیلے تھے جن کا اثر الٹا ہوا، ان پر فتح مکہ کا اثر الٹا پڑا، اور وہ یہ ہوا کہ انہوں نے مسلمان ہونے کے بجائے، صلح کرنے کے بجائے، انہوں نے کہا کہ اب فتح مکہ تو کر لیا، اب کہیں ہماری طرف نہ آ جائیں مسلمان اور ہمیں کہیں فتح نہ کریں۔ تو انہوں نے اپنے قبائل جمع کیے اور جنگ کا اعلان کر دیا، اور جتنے بھی ان کے قبیلے تھے، ان کے لوگ تھے، سب کے سب انہوں نے جنگ کے لیے ان کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس قبیلے کی خاصیت یہ تھی حوازن کہ یہ بڑے جنگ کے ماہرین تھے اور فنون جنگ سے واقف تھے، تو انہوں نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا، ناز کیا، اور سب قبیلوں کو جمع کر لیا کہ ہم نے مسلمانوں سے جنگ کرنی ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تمام مسلمانوں کو جمع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 12,000 کا لشکر جرار مسلمانوں کا جمع ہو گیا۔ 12,000، کیونکہ ابھی ابھی فتح مکہ ہوئی تھی۔ 10,000 انصار صحابہ تھے مدینے کے، اور 2,000 جو فتح مکہ کے دن ایمان لے کر آئے تھے، 9 مسلم صحابہ، یعنی 9 مسلم تھے۔ تو 10,000 مسلمان مدینے کے تھے اور 2,000 مسلمان مکے کے تھے۔ تو یوں 12,000 کا لشکر لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلے حنین کے مقام پر۔ تو جب مسلمانوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ ہمارا اتنا بڑا زبردست لشکر ہے، تو انہوں نے گھمنڈ کیا اور کہا کہ ہمیں کون ہرا سکتا ہے، ہمیں تو کوئی اب کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہم تو جہاں رخ کریں گے جنگ جیت جائیں گے۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، یہ اترانا، یہ گھمنڈ کرنا، غرور کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اب جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، 12,000، کوئی کم تعداد نہیں تھی، لیکن قبیلہ حوازن نے ایسا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، یہاں تک کہ جو وہ 2,000 نئے مسلمان تھے وہ پیٹ پھیر کے بھاگ گئے۔ انہوں نے ایسے تیروں کی بارش کی کہ مسلمان چھپنے لگے،
اور بڑے تاپڑ توڑ حملے کرنے لگے قبیلہ حوازن والے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے اور مسلمان پیچھے بھاگے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور چند صحابہ کرام میدان میں رہے، باقی سب پیچھے بھاگ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا پہاڑ بن کے ڈٹے رہے اور آپ کے ساتھ چند جاں نثار تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہی بڑھتے جاتے، اور آپ ارشاد فرماتے، یہ شعر آپ پڑھتے کہ انا النبی لا کذب انا عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور یاد رکھو میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے حضور علیہ السلام آگے تشریف لے جاتے، اپنی سواری پہ تلوار چلاتے ہوئے آپ آگے ہی بڑھتے رہتے، آپ پیچھے نہیں ہٹتے، اور یہ ارشاد فرماتے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اور آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ عبداللہ ابن عباس کو، کہ آپ کی چونکہ آواز بلند تھی، آپ تیز آواز کے مالک تھے، بلند آواز کے، تو آپ نے فرمایا ان کو دوبارہ پکارو مسلمانوں کو جو پیچھے بھاگیں۔ تو آپ نے پھر پکارا یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار، اے مسلمان جمع ہو جاؤ، اے مسلمان جمع ہو جاؤ۔ اب وہ جب مسلمانوں نے آواز سنی حضرت عبداللہ ابن عباس کو، جب یہ دیکھا کہ نبی پاک آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، تو سب پیچھے دوبارہ سے پلٹے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کو پہنچے۔ اور پھر حال یہ تھا مسلمانوں کا کہ جو سوار تھے اور زرہ جو لوہے کا لباس ہوتا ہے وہ ان کے جسم پر بھاری ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنی اپنی زریں اتار دی اور سواری سے اتر کر تلوار لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑ پڑے۔ اور جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں تو مسلمانوں نے حضور کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور پھر جو مسلمانوں نے آگے بڑھ کر قبیلہ حوازن پر حملہ کیا تو پھر ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور اللہ پاک نے پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ توبہ میں موجود ہے۔ سورہ توبہ میں بڑی جنگوں کا واقعہ ہے، اسی وجہ سے اس سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اس میں جنگوں کے واقعات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں، ابھی غزوہ تبوک کا آگے بیان ہوتا ہے، غزوہ تبوک کا پورا واقعہ ہے، پھر اس میں جنگ و جدال، تلوار اور یہ لڑائی جھگڑے، اس طرح مسلمانوں نے کافروں سے جنگیں جو کی اللہ پاک کے حکم سے، ان کا ذکر ہے۔ اس لیے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تقاضا ہے رحمت، مہربانی، شفقت، جبکہ اس سورت کے اندر جہاد کا ذکر ہے، غزوات کا ذکر ہے، جنگوں کا ذکر ہے، تو اس لیے کوئی بسم اللہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ تو بہرحال اب مسلمانوں نے جب حملہ کیا قبیلہ حوازن پر تو ان کے پاؤں کھڑ گئے اور مسلمان، لیکن وہ بھی جم کر لڑے، وہ جنگ کے ماہرین تھے، وہ آخر تک لڑتے رہے، ان کا ایک ایک بندہ مرتا جاتا، واصل جہنم ہوتا جاتا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ بالآخر جب ان کا سردار جو ان کی کمانڈ کر رہا تھا جب وہ مرا تو پھر ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور پھر وہ پیچھے کی طرف بھاگے، اور یوں مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ لیکن مسلمان شروع میں تنگی کا شکار ہوا اور کئی مسلمان شہید بھی ہوئے، اور پھر مسلمان جو پیچھے بھاگے یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ یہ جو بڑا بول بولا تھا نا مسلمانوں نے کہ ہم سے تو کوئی جیت نہیں سکتا، اب ہماری تعداد اتنی ہے، تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، اور یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈالا، یعنی تم یہ کہنے لگے کہ ہم تو اتنے زیادہ ہیں، اتنی کثرت میں کون ہمیں ہرائے گا، فلم تغنی عنکم شیئا، تو تمہاری کثرت تمہیں کام نہ آئی، تمہارا زیادہ ہونا تمہیں کام نہیں آیا، اور پھر کیا ہوا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور اللہ نے زمین تم پر تنگ کر دی، وہ کافر ہر طرف سے حملہ آور ہو گئے، لیکن پھر کیا ہوا محبوب کے صدقے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے اپنی تسکین، اپنا سکون، اپنا سکینہ اپنے رسول پر نازل فرمایا، وعلی المومنین، اور ایمان والوں پر سکینہ نازل فرمایا، پھر وانزل جنودا لم تروها، پھر اللہ نے ایسے لشکروں کو بھیجا جو تم نہ دیکھتے تھے، حضور نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جس طرح بدر میں فرشتے اترے تھے اسی طرح غزوہ حنین میں بھی فرشتے اترے تھے، لیکن انہوں نے جنگ نہیں کی تھی، صرف کافروں پر روب ڈالنے کے لیے فرشتوں کو نازل کیا گیا، جنگ تو مسلمانوں نے کی تھی، اور وہ فرشتے سفید گھوڑے پر سفید امامے باندھ کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوئے، جو مسلمانوں کی شان و شوکت کو بڑھاتے تھے، تو فرمایا ہم نے ایسے لشکروں کو بھیجا جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، اور پھر کافروں کو عذاب دیا، وذالک جزاء الکافرین، اور پھر کافروں کا یہی بدلہ ہے، پھر فرمایا ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ نے اس کے بعد ان سب کی توبہ قبول فرمائی جس کو چاہا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو وہ جو پیچھے بھاگے تھے ان سے قصور تو ہوا تھا، تو پھر اللہ پاک نے سب کو معاف کر دیا، اس لیے کہ
وہی دوبارہ پلٹے اور انہوں نے دوبارہ کافروں پر حملہ کیا، تو ان کا یہ پلٹنا، کافروں پر حملہ کرنا اور پھر جنگ جیت جانا، یہ ان کے اس جرم کا کفارہ بن گیا، اس لیے اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دیا۔